بے حد و حساب درود و سلام امام المتقین امام المرسلین سید الاولین والآخرین امام اعظم امام دین رحمت للعالمین شفیع للمذنبین امیر شریعت پیر طریقت رہبر شریعت حکیم الامت اعلیٰ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرات صحابہ اکرام اہل بیت اطہار علیہم الرضوان محدثین کرام اولیاء الرحمن عباد الرحمن علماء حق پر اللہ کی کروڑہا رحمتوں کا نزول ہو، جنہوں نے ہر دور میں کتاب و سنت کی روشنی میں امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائی۔ دوستو، بزرگوں، عزیز بھائیوں، مالک کائنات نے اپنی پر حکمت اور پر تاثیر کلام میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے اہل ایمان، اے ایمان کے دعوے داروں، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی پیروی کرو، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور عدم پیروی کر کے اپنے اعمال برباد مت کرو۔ مالک یوم الدین نے دوسری آیت مقدسہ میں نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، کہ اے میرے پیغمبر علیہ السلام، یہ جو آخرت کے منکر ہیں، مر کے دوبارہ جی اٹھنے کے منکر ہیں، طرح طرح کے سوالات کر رہے، انہوں نے بھی مر کے میرے سامنے پیش ہونا ہے، اور آپ علیہ السلام نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کے وقت مقررہ پر میرے ساتھ آن ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے۔ آپ پہ بھی موت پاک آئے گی، وفات ہوگی، انتقال ہوگا۔ حدیث پاک گزشتہ جمعہ میں اس کا ترجمہ آپ سماعت فرما چکے کہ ساری کائنات سے بڑھ کے جب تک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسلمان محبت نہ کرے، وہ ایماندار کہلوانے کا حقدار نہیں ہے۔ بیوی بچوں سے، ماں باپ سے، عزیز و اقارب سے محبت کرنا یہ فطرت اور عادت ہے، جبکہ نبی علیہ السلام سے محبت کرنا یہ عین عبادت۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت، آپ کی اطاعت اور فرما برداری آپ گزشتہ جمعہ بھی کچھ اشارات اور گزارشات سماعت فرما چکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث، آپ کے فرامین، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ہر حال میں انہیں مقدم جانا، تپتے ہوئے انگارے ہوں
یا تختہ دار ہو، حق بات کا اعلان فرمایا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا عملی نمونہ پیش فرمایا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کدو سبزی پسند فرمائی۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک درزی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت فرمائی، آپ نے قبول فرمائی۔ چھوٹا آدمی دعوت کرے، غریب آدمی دعوت کرے، حیثیت کے مطابق پکائے، کیڑے بندہ نہ نکالے، دل شکنی نہ کرے، مذاق تمسخر نہ اڑائے، یہ بھی شریعت کی تعلیمات ہے۔ کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کو قبول فرمایا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یتتبع الدباء، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سالن سامنے آیا تو آپ اس میں جو کدو کے ٹکڑے تھے، جو کدو اس شوربے میں موجود تھے، آپ اس کو بڑی چاہت سے، بڑی محبت سے اور بڑی رغبت سے تناول فرما رہے تھے۔ فرمایا مجھے آپ کا کدو کے ساتھ یہ محبت کرنا اتنا پسند آیا کہ پھر میں نے کدو کو اپنی محبوب ترین غذا اور سبزی بنا لیا۔ جو پیغمبر کی سبزی کے ساتھ اتنا محبت اور عقیدت کا اظہار کریں، ربیع الاول تو ان کی زندگیوں میں بھی آیا تھا۔ 12 ربیع الاول انہوں نے کس طرح گزارا، 12 ربیع الاول کے دن صحابہ اکرام کے جذبات کیا تھے، صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی اس دن سرگرمیاں کیسے تھیں، میں آگے چل کے بیان کروں گا۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، سورۃ الحجرات کی اس آیت پہ ہم نے گزارشات اپنی گزشتہ جمعہ میں ختم کی تھی۔ سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جب اللہ نے یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی کہ اے اہل ایمان لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری آواز پیغمبر کی آواز سے پہلے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے اہل ایمان پیغمبر سے آگے سٹیپ نہیں لینا، پیغمبر سے آگے نہیں بڑھنا۔ یہ کوئی دوڑ کے مقابلے کی بات ہو رہی ہے یا یہ کسی اور موقع پہ بات ہو رہی ہے، یا جب پیغمبر اور صحابہ چل رہے ہوں تو اس وقت یہ آیت اللہ پاک نے اس لیے نازل فرمائی کہ پیغمبر چل رہا ہو تو کہیں تم اس کے آگے نہ چلو، یہ بھی ادب کا تقاضا ہے کہ پیچھے چلو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ جہاں نبی پاک علیہ السلام نے چلایا وہاں چل پڑے، جہاں بٹھایا وہاں بیٹھ گئے، جہاں کھڑا کیا پیغمبر علیہ السلام نے، صحابہ اکرام علیہ التحیۃ و تسلیم کھڑے ہو گئے۔ پیغمبر کے حکم کی خلاف ورزی نہیں، سنت کی خلاف ورزی نہیں، حکم کی خلاف ورزی نہیں۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، پیغمبر سے آگے نہیں بڑھنا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے اہل ایمان اپنی آوازوں کو پیغمبر کی آواز سے بلند نہیں کرنا۔ اہل اسلام میں داخل ہو رہے دور دراز کے دیہاتی وہ بھی اسلام قبول کر رہے، نبی پاک حجرہ پاک میں تشریف فرمائے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی مسئلہ پیش آیا، آواز دی،
یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخرج الیہ، باہر تشریف لائیے، ہمارا مسئلہ حل فرمائیے، باہر آئیے، ہماری ضرورت کو پورا فرمائیے۔ اللہ پاک نے ٹوک دیا، اللہ نے روک دیا۔ ایک تو یا محمد سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اے اہل ایمان، آپس میں جس طرح ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو، پیغمبر کو اس طرح آوازیں مت دو، ایسا نہ ہو تمہیں شعور بھی نہ ہو، اللہ تمہارے سارے اعمال تباہ و برباد فرما دے۔ شعور بھی نہ ہو مطلب کیا ہے؟ تم اپنی درست میں اچھا سمجھو، بولتے چلے جاؤ کہ یہ ٹھیک ہے، کرتے جاؤ یہ ٹھیک ہے، تمہیں احساس تک بھی نہیں ہوگا، اللہ تمہارے اعمال برباد فرما دے۔ آوازوں کو پست کرو۔ جب یہ آیت مقدسہ اور مطہرہ اتری، سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت پیارے صحابی، امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کی آواز اتنی بلند تھی، اگر کسی کو آواز دیتے، بلانا مقصود ہوتا، یا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی ہوتی کہ فلاں کو آواز دو، 13 کلومیٹر تک ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز وہ پہنچی تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، کمرے میں داخل ہو گئے، کنڈی لگا لی، رنگ زرد ہو گیا، کھانا پینا چھوڑ دیا، بالکل حدیث میں ہے اس طرح لکڑی کی طرح ہو گئے، کوئی بات چیت نہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک دو دن دیکھا کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نظر نہیں آ رہے، جاؤ پتہ کرو۔ صحابی گیا پوچھنے، ثابت بن قیس سے ملاقات ہوئی، دروازہ کھولا، بالکل رنگ زرد، رنگ پیلا، بالکل نحیف اور نزار ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے ساتھی پیارے بھائی، میرے تو اعمال برباد ہو گئے، نعوذ باللہ۔ آیت نازل ہوگی، اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثابت بن قیس کو لے کے آؤ۔ ثابت بن قیس جیسا سمجھا ہے ویسا نہیں ہے، ثابت بن قیس تو جنتی شخص ہے۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ثابت، کیا تو یہ پسند نہیں کرتا؟ اما ترضى ان تعشل حمیدا وتقتل شہیدا وتدخل الجنہ۔ اے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے تیری اب سے لے کے جتنی زندگی باقی ہے وہ عیش و عشرت میں گزرے، پروقار گزرے، پربہار گزرے، اور تو بڑے مزے سے زندگی گزار، اور اللہ تجھے شہادت کی موت بھی نصیب فرمائے، اللہ تجھے براہ راست جنت میں داخلہ بھی عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہو گئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں ہر جنگ میں ہم یہ خیال کرتے کوئی اور شہید ہو یا نہ ہو، ثابت بن قیس ضرور شہید ہوگا۔ کیوں؟ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ کے پیغمبر وحی کے علاوہ بولتے نہیں ہیں، وہ ناطق وحی ہیں۔ ثابت بن قیس ضرور شہید ہوگا۔ انتظار کرتے لمبا عرصہ گزر گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نے دیکھا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے کفن پہنا ہوا، مشکفور جسے کہتے ہیں، جو میت کو خوشبو لگائی جاتی ہے پانی میں حل کر کے
وہ لگائی ہوئی اس کی اسمیل، اس کی خوشبو ہمارے نتنوں میں، ہمارے ناک میں وہ گزر رہی ہے۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ خرامہ خرامہ چلے آ رہے ہیں، جنگ کے میدان میں کودے، کافروں کو مارا، خود بھی شہید ہو گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جنگ کے اختتام پہ ہم نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، اللہ کے پیغمبر جس کے بارے میں آپ شہادت کی خبر دے رہے تھے وہ شہادت کی خبر پوری ہوئی، ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اللہ نے ان کی شہادت قبول فرمائی، وہ اللہ کے ہاں پہنچ چکے۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہوں نے اپنا تن من دھن اسلام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر دین اسلام کے لیے قبول انہوں نے پیش فرمایا، اور یہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ آواز بلند نہیں کرنی، آج تو احکام کی خلاف ورزی ہو رہی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے جناب طاؤس رحمہ اللہ کو دیکھا۔ حضرت طاؤس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد ہیں۔ جب کہیں آپ کو پروگرام کے لیے درس کے لیے بلایا جاتا تو آپ حضرت طاؤس رحمہ اللہ کو بھیج دیتے، فرمایا جو بھی یہ کہے گا سمجھو کہ عبداللہ ابن عباس کہہ رہا ہے، مجھے اپنے شاگرد پہ اتنا اعتماد ہے۔ یہ حضرت طاؤس رحمہ اللہ یہ کئی سو صحابہ اکرام کے شاگرد ہیں، تابعی ہیں، صحابہ کی زیارت کرنے والے۔ نماز عصر کے بعد سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے دیکھا کہ وہ نفل پڑھ رہے، فارغ ہوئے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے فرمایا کہ اے طاؤس، نماز عصر کے بعد تو کوئی نماز نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ عرض کرنے لگے کہ استاذ محترم مفسر قرآن یہ حضرت طاؤس کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو مستقل طور پہ نہیں پڑھنی چاہیے، ہاں اتفاقی کوئی پڑھ لے تو بندہ پڑھ سکتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما شدید غصے میں آئے، فرمایا تو ہوتا کون ہے پیغمبر کے فرمان کو اتفاقی اور مستقل بنیادوں پہ تقسیم کرنے والا؟ جب پیغمبر نے فرما دیا تو بس فرما دیا ہے، تو یہ اتفاقی اور یہ تقسیم کیوں کر رہا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ڈانٹ پلائی جناب طاؤس رحمہ اللہ تعالی عنہ۔ آج بدعت حسنہ ہے، یہ جی بدعت سیئہ ہے، یہ بدعت حسنہ ہے۔ اللہ کیا فرما رہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس سے بڑا کوئی ظلم، اس سے بڑی کوئی زیادتی اور اس سے بڑا کوئی مکر اور دجل اور فریب ہے؟ پیغمبر کی تعلیم بھی اسوہ ہو اور بدعت بھی حسنہ ہو، پیغمبر کا فرمان بھی حسنہ ہو، اور جو بدعت ہے، جو گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، وہ بھی حسنہ ہو۔ پیغمبر علیہ السلام ہر خطبے میں ارشاد فرماتے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر بدعت چھوٹی ہے، بڑی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ امت میں سے کس کو اختیار ہے کہ وہ پیغمبر چھانٹ کے وہ کرے یہ بدعت حسنہ ہے جی، یہ بدعت صحیح ہے جی؟ وہ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، وہ کیا فرمایا تھا؟ من چاہی تفسیر بیان کرنا اور من چاہی روایت کا معنی بیان کرنا اور قبول کرنا یہ اہل ایمان کی شان نہیں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ بدعت ہے، ہر دین میں جو نیا کام داخل کیا جائے فرمایا وہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے۔ یہ محراب بدعت ہے جی، یہ لاؤڈ سپیکر بدعت ہے جی، یہ ہارن بدعت ہے، یہ جناح کیپ بدعت ہے،
بچے کی ولادت پہ خوشی ہوتی ہے جی، عقیقے پہ خوشی ہوتی ہے جی، بخاری کا ختم ہوتا ہے جی، جلسے ہوتے ہیں جی، کانفرنسیں ہوتی ہیں. یہ پیغمبر کے دور میں تھے، یہ صحابہ کے دور میں تھے. یہ دلائل ہے. 600 سال بعد، بہرحال اس موضوع کو یہی رکھ کے آگے بات کرتے ہیں. 600 سال بعد، پیغمبر کے 600 سال بعد ایک کام ایجاد ہوا. اب یہ جو اتنا درمیان والا پیریڈ ہے، پیغمبر کا دور، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، اماموں کا، فقہائے کرام کا دین، فقہائے کرام کی تعلیمات، وہ اس سے خالی ہے. انہیں محبت نہیں تھی، انہیں پیار نہیں تھا، انہیں عقیدت نہیں تھی، یا انہیں مسئلے کا پتہ نہیں تھا. اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج 12 ربیع الاول ہے، جشن ہے، ڈھول ڈھمکے ہیں، کھانے پینے ہیں. اللہ ہمارے احوال پہ رحم فرمائے. پیغمبر کی وفات کا دن ہے، وفات کا دن. امام حسن بصری رحمہ اللہ جب بھی کھجور کے تنے کا تذکرہ فرماتے، وہ کھجور کا تنا جس کے ٹیک اور سہارا لے کے کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے، آپ کے لیے منبر تیار کروا دیا گیا اور آپ نے اس کا ٹیک اور سہارا چھوڑ دیا. صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اس تنے میں سے اس طرح رونے کی آواز آئی جس طرح دودھ پیتے ہوئے بچے کو ماں کی چھاتی سے کھینچ کے علیحدہ کر دیا جائے. اس طرح تنا رو رہا تھا. کس لیے رو رہا تھا؟ مصطفیٰ علیہ السلام کی جدائی میں، کہ پیغمبر میرے ساتھ لگ کے پہلے خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اب رحیم اور شفیق پیغمبر وہ منبر پہ جلوہ افروز ہو گئے. روتا رہا. نبی علیہ السلام نیچے اترے، اس کو سینے کے ساتھ لگایا جس طرح ماں اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے. نبی علیہ السلام نے گڑھا کھدوا کے اس کو اس میں دفن فرما دیا. فرمایا صحابہ اگر میں اس کو دفن نہ کرتا تو قیامت تک تم اس کی رونے کی آواز سنتے. امام حسن بصری رحمہ اللہ جب بھی یہ واقعہ بیان فرماتے تو روتے. فرمایا ہم پتھر دل ہو گئے. ایک بے جان وہ کھجور کا تنا پیغمبر کی جدائی برداشت نہ کر سکے. صحابہ پیغمبر کی جدائی کس طرح وہ برداشت کر سکتے تھے؟ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مدینہ پاک کی حالت اس وقت کیسی تھی؟ اشارے مل رہے تھے. سورہ اذا جاء نصر اللہ کی تفسیر جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ آ گئی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ آ گئی کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون الجنہ، جب یہ سورہ مبارکہ اللہ نے نازل فرمائی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں نبی علیہ السلام کی موت پاک کی وہ اللہ نے اطلاع فرمائی. اب لفظ موت بھی یہ پیغمبر کی کوئی توہین نہیں ہے، قرآن نے بیان فرمایا، ابو بکر صدیق نے لفظ استعمال فرمائے، صحابہ اکرام علیہ رضوان نے نبی پاک علیہ السلام کے لیے الفاظ استعمال فرمائے. ماں جی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا صلوات اللہ علیہ سلام اللہ علیہ تشریف لائیں نبی علیہ السلام کے پاس. آپ نے اٹھ کے استقبال فرمایا، ماتھے مبارک پہ بوسہ دیا، اپنی چادر مبارک اتار کے نیچے بچھائی، ساتھ بٹھایا اور فرمایا کہ جبرائیل امین جس طرح باپ اور
بیٹی ہم کلام ہوتی کہ بیٹا اس دفعہ جبرائیل امین آیا ہے رمضان میں تو میرے ساتھ 2 دفعہ دور کیا ہے، اس نے قرآن پاک کی منزل نکالی ہے، پچھلی دفعہ آیا تھا تو 1 دفعہ تھی۔ لگتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کا وقت آن پہنچا ہے، حج کے لیے تشریف لے گئے۔ روایات میں موجود ہے کہ ہر جہاں بھی قافلہ رکتا، ہر موڑ پہ پیغمبر علیہ السلام فرماتے خذو عنی مناسککم، میرے صحابہ مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ آئندہ میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا، سواری پہ سوار ہے، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ یہ کام کرنا، یہ کرنا، توحید کا اعلان اور توحید کا سبق دینا، نماز ہے، ارکان اسلام کی تعلیم دینا، اور ساتھ ہی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ معاذ ہو سکتا ہے کہ جب تو واپس آئے تو میری اور تیری ملاقات نہ ہو، جب تو واپس آئے تو مسجد نبوی میں تو آئے گا لیکن تو میرا ممبر خالی پائے گا۔ معاذ جب تو آئے گا ہو سکتا ہے کہ تیرا گزر میری قبر کے قریب سے گزرے، قریب سے تو میری قبر کا ملاحظہ کرے۔ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث میں الفاظ ہیں، ان کی سسکیاں اور ان کے رونے کی آواز اتنی شدید تھی، اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلاسا دے رہے اور صبر کا تلقین فرما رہے ہیں، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی طرح رخصت کیا، اور بالخصوص آپ کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے حضور علیہ السلام سے آ کے عرض کرتے ہیں بھتیجے رأیت فی المنام، میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ جتنی زمین ہے روئے زمین پہ اس کو رسیوں کے ساتھ لپیٹ کے رسیوں سمیت آسمان پہ اٹھا لیا گیا ہے، ساری زمین کو پہلے باندھا گیا پھر اس کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ آپ اس کی تعبیر فرمائیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چچا اب بھتیجے کی جدائی کا وقت قریب آن پہنچا ہے، اب تھوڑا عرصہ رہ گیا پھر میں اللہ سے ملاقات کے لیے روانہ ہو جاؤں گا، موت پاک جو وقت ایک مقرر ہے، میری وفات قریب قریب ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب سنا آپ بے قرار ہو گئے، حدیث میں آپ بے قرار ہو گئے کہ کب نماز کا وقت آئے اور میں جا کے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو جا کے آگاہ کروں، انہیں بتاؤں۔ جیسے ہی نماز کا وقت آیا اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ سنو متوجہ ہو جاؤ، تمہیں ان قریب ایک ایسا صدمہ پہنچنے والا ہے، ایسا صدمہ پہنچنے والا ہے کہ کوئی بھی صدمہ وہ اس صدمے کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ میری موت پاک کا وقت اشارات ایسے ملے کہ میرا اور تمہارا جدائی کا وقت قریب آن پہنچا ہے۔ اے میرے صحابہ اکرام تم بھی فتنے بھی دیکھو گے، آزمائشوں بھی دیکھو گے اور صدمے بھی تمہیں آئیں گے، لیکن جب کوئی صدمہ آئے تو میرا صدمہ یاد کر لینا، اس کے ذریعے صبر حاصل کرنا، اللہ تمہیں صبر عطا فرمائے گا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی علیہ السلام، یہ ہے 12 ربیع الاول۔ 12 ربیع الاول کو صحابہ اکرام کی مصروفیات اور سرگرمیاں کیا تھی؟ مدینے میں اس وقت آہو بکا کا عالم تھا۔ آج
خوشی بھی ہے، دیگیں بھی چل رہی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اعتراض صرف یہ ہے کہ ہم یہ دن اس لیے نہیں مناتے کہ پیغمبر علیہ السلام نے، شیخین نے، صحابہ نے، اور کتنی ایک عجیب بات جو اس مسلک کا بانی ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 8 ربیع الاول اس نے پیدائش کی تاریخ بتائی ہے اور 12 ربیع الاول وفات ہے۔ 8 پیدائش، 12 وفات۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ کی کسی کتاب میں بھی یقین فرمائے یہ ہے نہیں، چیلنج کرنا، یہ کرنا، یہ ہمارا مزاج ہی نہیں۔ خدا کے واسطے غور فرمائیے، خدا کے واسطے غور فرمائیے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فقہ کی کسی ایک کتاب میں اس عید کا تذکرہ نہیں۔ جس طرح باب ہے عید الفطر، باب ہے عید الاضحیٰ، اس طرح یہ ہونا چاہیے تھا نا، باب عید میلاد النبی یا کتاب عید میلاد النبی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تاریخ بتاتے نہیں ہیں، اس لیے نہیں بتاتے کہ بتانا پڑے گا کہ ایک بدماش اور عیاش اور غیرت سے عاری زانی بادشاہ تھا موصل شہر کا، عراق کے شہر کا، مظفر الدین ابو کوکب، وہ اس کا بانی ہے، وہ اس کو چلانے والا ہے۔ بڑا بدماش تھا، اپنا وہ جو کہتے ہیں نا اسلامی ٹچ دینے کے لیے اس نے جناب یہ گھڑ لیا۔ اور ایسے بادشاہوں کو مولوی درباری اور سرکاری ہر دور میں، چاہے وہ دور تھا یا یہ دور ہے، وہ ملتے رہتے ہیں، ملتے رہتے ہیں۔ ایک مولوی ابو الخطاب، اس نے کتاب لکھی ہے تنویر کے نام سے، اس نے 1000 اشرفی سونے کے سکے دیے کہ کیا بات ہے یار، تو مجھ سے بڑا فنکار ہے، میں تیرے آگے کیا، تو مجھ سے بھی 2 قدم آگے ہے، یہ لو انعام۔ اس وقت زور سے اثر تک اس میں موجود ہے تاریخ اسلام میں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں یہ ایسا بدبخت تھا، خود بھی ناشتا تھا، سارے درباری وزیر مشیر وہ بھی ناشتے تھے۔ زور سے اثر تک محفل ہوتی، پھر مغرب سے عشاء تک، پھر رات کے چراغاں ہوتا، روشنی ہوتی۔ اور مستدرک حاکم کی روایت ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جب فوت ہوئے مدینے میں اندھیرا چھا گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں ساتھ والا صحابی ہمیں نظر ہی نہیں آتا تھا، اتنا اندھیرا چھا گیا، اتنا اندھیرا پیغمبر کی وفات پہ۔ اللہ نے یہ اندھیرا کر کے پیغام کیا دیا کہ پیغمبر کی وفات والے دن جشن نہیں، چراغاں نہیں، لیٹنگ نہیں، روشنی نہیں ہوتی، کوئی ہوش اور عقل کے ناخن لو کسی کو جلانے کے لیے۔ ایسے پیغمبر علیہ السلام کی شان اور مقام کسے خوشی نہیں ہے؟ جی خوشی نہیں ہے، جی خوشی نہیں ہے۔ تمہارے پاس کون سا تھرمامیٹر ہے چیک کرنے کے لیے بھی خوشی نہیں ہے فلانے کو؟ ہمارا مسلک سنیے، ہمارا عقیدہ سنیے۔ ہم کہتے ہیں کہ شعور سے لے کے موت تک کسی مسلمان کا ایک لمحہ بھی پیغمبر کی آمد کی خوشی کے بغیر گزرے وہ بندہ ہی کافر ہے، اس کا تو اسلام سے تعلق کوئی نہیں۔ تم کس خوشی کی بات کرتے ہو؟ یہ خوشی ہے اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پاک۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کچھ ایسے افراد تھے بیٹھے ہوئے تھے، انہیں وفات کی خبر ملی، نبی علیہ السلام فوت ہو گئے، وہ ان کی ٹانگیں شل ہو گئی، دوبارہ اٹھ ہی نہیں سکے، اتنا صدمہ پیغمبر علیہ السلام کی وفات اور موت پاک کا انہیں ہوا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کچھ ایسے تھے جن کا دماغ ہی معاف ہو گیا، پتہ ہی نہیں کہ ہم بول کیا رہے، سننے والے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مخبوط الآواز ہو گیا ہے، یہ کیا رہا ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے تھے جن کی زبانیں گنگ ہو گئے، گنگے ہو گئے، گنگے۔ لوگ پوچھتے کیا ہے، بس اس طرح منہ کھلتا زبان حرکت نہیں کر رہی، کیا ہو گئے، زبانیں گنگ ہو گئی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پاک کی خبر سن کے۔ یہ ہے 12 ربیع الاول، یہ ہے صحابہ اکرام
رضوان اللہ علیہ مجمعین کا 12 ربیع الاول، مدینہ تو بڑا کرتے ہو، یہ مدینے کا 12 ربیع الاول ہے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام کو افاقہ ہوا، اجازت لے کے آپ مدینے سے باہر، آپ کی دوسری بیوی محترمہ تھی، ان کے پاس چلے گئے، اللہ کے پیغمبر مجھے اجازت ہے۔ فرمایا ابو بکر جاؤ، جلدی آ جانا۔ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی کو کہہ کے گئے کہ بیٹا خیال رکھنا، یہ امت کا سرمایہ ہے، کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو یار جنہوں نے مال، جان، بیوی، بچے پیغمبر پہ قربان کر دیے، ان کے لیے یہ مشکل تھا 10-12 لاکھ خرچ کرنا 12 ربیع الاول کو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صبح گھوڑے پہ تشریف لا رہے، راستے میں ایک چھوٹا بچہ، معصوم بچہ رو رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی رقیق القلب تھے، گھوڑے سے اترے اور فرمایا بیٹا کیا ہوا ہے؟ کسی نے کوئی چیز جھیل لی ہے؟ کسی نے مارا ہے؟ اس نے کیا الفاظ کہے؟ یا امی مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے چچا جان، اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے۔ آپ اپنے مال کے حقیقی کے پاس چلے گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، حجرہ صدیقہ میں داخل ہوئے، پیشانی مبارک پہ کپڑا ہٹا کے بوسہ دیا اور فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر، جس موت کا وعدہ اللہ نے آپ سے کیا تھا وہ آپ پہ آن پہنچی۔ اور باہر تشریف لائے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہاتھ میں تلوار ہے، جو کہے گا کہ پیغمبر فوت ہو گئے میں گردن اڑا دوں گا۔ پیغمبر علیہ السلام نے بھی منافقین کا سر قلم کرنا ہے، جس طرح موسیٰ کوہ طور پہ گئے تھے، واپس آ گئے، اللہ کے پیغمبر گئے ہیں، تھوڑے دنوں کے بعد واپس آ جائیں گے، ابھی غلبہ اسلام نہیں ہوا، پیغمبر فوت نہیں ہو سکتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، میں اندر دیکھ کے آیا ہوں، قد مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہاتھ میں تلوار، سن نہیں رہے، ہوش ہی نہیں، اتنا صدمہ تھا 12 ربیع الاول کو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے یہ جانشین مسجد نبوی میں گئے، صحابہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جمع ہو گئے، اور آپ نے وہاں تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ حی القیوم ہے، جو پیغمبر کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ موت پاک آ چکی۔ آپ رفیق اعلیٰ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے اور آیات پڑھی، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ آیات پڑھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آواز میرے کانوں میں پڑی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کردہ آیات، فرمایا میری ٹانگوں نے میرے جسم کا بوجھ سنبھالنا یہ چھوڑ دیا، میں دھڑام سے نیچے گرا، مجھے ایسے لگا کہ یہ آیات تو ابھی ابھی اللہ نے آسمان سے نازل فرمائی۔ پھر مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو غسل دیا گیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام میت پاک نہلانے کے بعد، غسل کے بعد صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں رکھی گئی۔ پھر اعلان ہو گیا
مرد آ رہے بغیر امام کے، وہ درود پاک پڑھتے ہوئے ایک دروازے سے داخل ہو رہے، دوسرے دروازے سے جا رہے، مرد ختم ہو گئے، پھر خواتین نے آ کے یہی صلاۃ و سلام، یہی درود و سلام پڑھا، اور جب خواتین بھی چلی گئی پھر معصوم بچے آئے، اس کے بعد خرید کردہ مسلمان جو غلام تھے انہوں نے آ کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس طرح درود پاک پڑھا، اور حجرہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے باہر نکلتے گئے۔ یہ ہے 12 ربیع الاول کا وہ نقشہ جو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کتب حدیث میں بیان فرمایا۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، آپ سے عقیدت، اس کے لیے اس طرح کے بدعات، خرافات اور اس طرح کی بے سند باتوں کو اختیار کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہے، اہل ایمان اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال وہ برباد نہ کرو۔ پیغمبر ہمارے لیے اسوہ ہے، اسوہ۔ بندہ ایک چابی کا نقشہ بنوانے کے لیے چابی والے کے پاس جائے، اس طرح کی چابی بنانی ہے، یہ دندے ہیں، یہ تیار کرو۔ جب وہ مقررہ وقت پہ لے کے آئے، چابی کے دندان 3 تھے، بنانے والے نے 4 بنا دیے، اور اس پہ مٹیریل بھی زیادہ لگا دیا، شائننگ بھی زیادہ ہے۔ اب جب وہ آیا وہ کہے گا بھائی میں نے تجھے جو آرڈر دیا تھا، جو نسخہ تیرے پاس موجود تھا، جو اسوہ تھا، جو نشانی تھی، جو میں تمہیں دے کے گیا تھا، حالانکہ مٹیریل بھی زیادہ ہے، دندار بھی زیادہ ہے، سائز بھی بڑا ہے، چمکدار بھی اچھی ہے، رنگ روغن بھی اچھا کیا ہوا ہے، 200 کی 200 چابیاں وہ واپس کر کے آئے گا کہ یہ جو ذائچہ میں نے تمہیں بتایا تھا یہ اس کے مطابق نہیں ہے۔ درود چاہے لکھی ہے، ماہی ہے، تنجینہ ہے، بناوٹی ہے، بدعات ہے، خرافات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جو میرے پیغمبر کا اسوہ ہے، جو میں نے تمہیں دیا ہے، اس اسوے کے مطابق اگر تمہاری تعلیمات نہیں ہے، تمہاری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، سیاست، معیشت، معاشرت نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں فَهُوَ رَدٌّ، وہ مردود ہے، وہ مقبول نہیں ہے۔ مقبول وہی عمل ہوگا جس پہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر مبارک۔ اللہ پاک ہم سب کو سیرت طیبہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خرافات سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، جو سنت کے مطابق اعمال ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے احوال پہ رحم فرمائے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، بدعات سے اللہ ہمیں احتراز، اجتناب اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔